Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. My name is Mani. And you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम रियली मकतूब जी की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है व्हाट इज कुरान, वी कैन डाई फॉर इट बट नेवर अंडरस्टैंड इट। आई थिंक मेरे को टाइटल को पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि रियली मकतूब जी ने ये मैसेज देने की इस वीडियो में कोशिश की है डिटेल्ड वीडियो के थ्रू कि हम लोग कुरान के लिए मर तो सकते हैं लेकिन उसे अच्छी तरह से समझ ही नहीं सकते या समझ पाते ही नहीं या फिर समझना चाहते ही नहीं। सो इनका थंबनेल भी बड़ा अट्रैक्टिव है कि व्हाट इज कुरान, कि असल मायनों में कुरान है क्या। तो ये वीडियो ना केवल हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बल्कि नॉन मुस्लिम्स के लिए, जैसे हम जैसे नॉन मुस्लिम्स के लिए जिन्होंने कभी कुरान नहीं पढ़ी उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें क्या मैसेज दिया गया है कि कुरान आखिर है क्या। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये बात है कुरान की। साल 2012 अफगानिस्तान की सड़कों पर एक अफगानी फौजी जवान खुलेआम हथियार लेकर निकलता है और यूएस आर्मी के 2 जवानों पर गोलियां चला देता है, क्योंकि इन दोनों ऑफिसर्स ने खुलेआम कुरान की बेहुरमती की थी, उसे आग के हवाले किया था। हाँ, ये सुना था मैंने। इस खबर के बाहर आते ही पूरे अफगानिस्तान में दंगे फैल जाते हैं। बात इस हद तक बढ़ जाती है कि उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा को कुरान की बेहुरमती को लेकर माफी मांगनी पड़ती है। President Obama personally apologized to Afghanistan for the burning of the Islamic holy book, the Quran, at a US military base there. साल 2019 नॉर्वे, एक आदमी भीड़ के सामने कुरान को आग लगाता है। पुलिस खड़ी देखती रहती है और तब भीड़ में से एक नौजवान अपनी जान की परवाह किए बगैर बैरिकेड फांदकर उस आग को बुझाने कूद पड़ता है। The leader of a group against the Islamization of Norway was attacked by a लोग young कैसे कर man लेते हैं ना after ये? setting क्यों, fire to मतलब a करते copy भी of the क्यों हैं? Quran during a demonstration. दूसरे के मजहब को आप साल 2024 पाकिस्तान की एक रात जहां गुस्साई भीड़ कुरान की बेहुरमती को लेकर क्रिश्चियन गिरजाघरों में, क्रिश्चियन मोहल्लों के अंदर आग लगा देती है, उन्हें बर्बाद कर देती है। Tonight, authorities in Pakistan cracking down after days of religious violence. ऑब्वियसली ऐसी हरकतों से ना दुनिया के दंगे अलग अलग भड़कते कोनों में इस किताब को लेकर लोगों के दिल में वो इज्जत है कि इसके पन्ने जलने पर लोग पूरे के पूरे शहर जला सकते हैं। लेकिन जिस किताब को बचाने के लिए भीड़ बस्तियां जला रही है, उसी किताब में लिखा है कि एक बेगुनाह की जान लेना भी पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। यानी कोई कसूरवार है, मुजरिम है, उसको सजा देने में कत्ल किया जाए तो बात और है। किसी बेकसूर इंसान को अगर कत्ल कर दिया गया फकान नमा कत्ल अन्नास जमीआ, तो ये ऐसे है जैसे कि उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। कुरान के न जाने कितने मानने वाले इस बात से अनजान हैं और इस तरह की न जाने कितनी सारी बातों से अनजान हैं, क्योंकि हम कुरान के लिए जान तो दे सकते हैं लेकिन उसे जान नहीं सकते। सही बात। हर मजहब में ऐसे ही हो रहा है। ये दास्तान है उस किताब की जिसे अरब के रेगिस्तान में नाजिल किया गया, जिसने ऊँट चराने वालों को खलीफा बना दिया, जिसने एक हबशी को ऊंचा ओहदा दिला दिया, जिसने पहाड़ों को फाड़ देने की ताकत का दावा किया। ये हकीकत है उस किताब की जिसने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को सफ़ेद कर दिया और जिसने ज़िंदगी का हर रास्ता बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये हमारे घरों में, हमारे हाथों में बेजान पड़ी है। सही बात। जब तक अच्छे से मतलब नहीं समझेंगे तब तक चीजों को समझेंगे नहीं। इस वक्त इस दुनिया में तकरीबन 2 अरब से भी ज़्यादा मुसलमान हैं। इसका मतलब ये है कि हर घर में कम से कम एक कुरान मौजूद है और ऑन एन एवरेज हर मुसलमान ने बचपन से ही कुरान की तिलावत सीखी है, सूरों को याद किया है, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना सीखा है। लेकिन उसके बावजूद भी आज कुरान मजीद हमारे अपने ही घरों में महजूरा बन गया है। महजूरा यानी ऐसा मेहमान जिससे कोई बात नहीं करता, उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता। और एक दिन हमारे प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस बात की शिकायत करेंगे कि ए अल्लाह, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। और पैगंबर कहेंगे कि ए परवरदिगार, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो कुरान के आलिम हैं, ये मुझ जैसे लोगों के लिए है।
उन लोगों के लिए है जिनके घर में कुरान को रेशमी ग़िलाफ़ में लपेट कर सबसे ऊंची वाली शेल्फ पर रखा जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो इसे चूमते हैं लेकिन रोज़ खोलते नहीं, जिनके लिए कुरान एक रस्म है, एक ट्रेडिशन है। इसकी तिलावत हर रमज़ान होती है, हर मैयत के बाद होती है, हर नए घर में कुरान ख़ानी की जाती है, लेकिन इसे कभी समझा नहीं जाता। आज इस वीडियो में हम ये नहीं जानेंगे कि कुरान के अहकाम क्या हैं, कुरान हमसे क्या कहता है, क्या है कुरान के किस्से, क्या है यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या और क्या है मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, बल्कि आज मैं और आप मिलकर कुछ सवालों का जवाब ढूंढते हैं। ऐसे सवाल जो हमने कभी पूछे ही नहीं कि आखिर ये किताब है क्या, ऐसा क्यों है कि इसकी कुछ आयतों को सुनकर जिनों की पूरी कौम ईमान ले आई लेकिन हमारे दिल पर ज़र्रा बराबर भी असर नहीं होता। ऐसा क्यों है कि इसकी आयतों को सुनकर सहाबा रो पड़ते थे, घुटनों के बल गिर जाते थे और हमारे दिल पर इसका कोई असर नहीं। और कैसे हम आखिरत के रोज़ नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत का हिस्सा बनने से बच सकते हैं, कुरान को अबेंडन करने से, महजूरा करने से बच सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। ला इलाहा इल्ला अंता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कुरान समझने और पढ़ने वालों को स्टूडेंट ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो अगर आप इस वक्त नोट्स बना रहे हैं, इस वीडियो को कुरान को सीखने के लिए देख रहे हैं, तो अब आप यहाँ सिर्फ एक व्यूअर नहीं है बल्कि एक तालिबे इल्म है, एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है। कहते हैं कुरान हमसे बातें करता है, तो क्यों ना इससे ही पूछा जाए कि भाई आप है कौन। और जब हम ये सवाल कुरान मजीद से करते हैं तो कुरान मजीद दूसरे ही पन्ने पर हमें बताता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। और ये किताब रास्ता दिखाने वाली है, गाइड करने वाली है उनको जो गाइड होना चाहते हैं। ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो कुरान इज़ लाइक अ मैनुअल गाइड। जब हम कोई नई चीज़ लेते हैं उसके साथ एक मैनुअल आता है जो हमें बताता है कि क्या ऑन करना है और क्या नहीं करना, कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। वैसे ही कुरान इंसानों का मैनुअल है। यहाँ नोट कीजिए, इंसानों का मैनुअल है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तमाम दुनिया के इंसानों का मैनुअल है। ये बताता है कि किस तरह इंसान को इस दुनिया में जीना है, बेईमानी, गुनाह, नापाकी, जिना जैसे गुनाहों से बचकर लोगों के कंधे पर सवार होकर एक ऐसे हाईवे पर पहुंचना है जहां आप जब अपने बनाने वाले से मिलें तो शर्मिंदा ना हो। और जब हम कुरान की गहराई में ज़रा सा उतरते हैं तब हमें पता चलता है कि कुरान अपने आप को कई तरह से डिफ़ाइन करता है। जैसे ये कलामुल्लाह है, द स्पीच ऑफ अल्लाह, यानी ये अल्लाह की बात है, अल्लाह की स्पीच है। और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह का खासगार हो तो उसको पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो कलामुल्लाह को सुनने लगे। कुरान अपने आप को एक नूर, एक रोशनी भी कहता है। अब कमाल की बात यह है कि रोशनी वो चीज़ है जिसे हम खुद तो देखते ही हैं और इसी रोशनी की मदद से बाकी सब भी दिखाई देता है। कुरान भी रोशनी की तरह काम करता है। ये सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि ये वो रोशनी है जिसके ज़रिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बिल्कुल साफ देखने लगते हैं। क्या सही है, क्या गलत, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या सच है और क्या फरेब, सब कुछ पानी में अक्स की तरह साफ हो जाता है। और ये कुरान एक दवा भी है और शिफा भी है। और हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। लेकिन दवा कब काम करती है? जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने यूज़ में लेकर आते हैं। बोतल को दीवार पर सजाने से या बार बार उसका नाम पढ़ने से बीमारी नहीं जाती। आज सोसाइटी के एक बहुत बड़े तबके ने कुरान को एक तावीज़ बना दिया है, एक बुखार उतारने के लिए, एक दौलत के लिए, एक सेहत के लिए, एक नज़र से बचाने के लिए, एक रिश्ते के लिए। अच्छा खासा इंसान बकरा बना घूम रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि कुरान कोई तावीज़ नहीं है बल्कि इलाज है। बेटे लो ये तावीज़ रखो, एक बीमारी के लिए है, एक कारोबार के लिए है, एक तुम्हारे रिश्ते के लिए। हाँ ये ट्रेंड बड़ा चल पड़ा है ना आजकल, ताबीज़ दे दो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। पास रखना, इससे तुम महफूज रहोगे। जी बेहतर, मैं इसे अपने गले में बांध कर रखूंगा। सूरह अल हिज्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान को एक ज़िक्र की तरह डिफ़ाइन करते हैं, यानी ये वो चीज़ है जो आपको याद दिलाती है वो जो आप भूल गए हैं। जैसे एक अकेला बच्चा एक कमरे में है, आप उस कमरे में एक बॉल फेंक कर देखिए,
بچہ فوراً پلٹ کر دیکھے گا کہ یہ بال آئی کہاں سے ہے. یعنی انسان کا وجود اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ اگر کوئی چیز کہیں سے بنی ہے، آئی ہے، اس کا نظام چل رہا ہے، تو وہ اپنے آپ نہیں چل رہا، وہ اپنے آپ نہیں آئی ہے، بلکہ اسے بھیجا گیا ہے اور کوئی ہے جو اس پورے سسٹم کو چلانے والا ہے. یہ جو آئیڈیا ہے نا، یہ ایتھیزم کے اس کانسیپٹ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، جہاں پہ ایتھیس کہتا ہے کہ ایک بگ بینگ تھیوری ہو گئی اور دھماکہ ہو گیا، اور پھر اس دھماکے سے دھیرے دھیرے ہزاروں سال میں دنیا بن گئی اور اب دنیا اپنے آپ چل رہی ہے. یا پھر اگر آپ ہمارے معاشرے سے ایک بہت ریئل لائف ایگزامپل لیں تو کئی بار بہت سے لوگ بچوں کو چھیڑنے کے لیے ان کی پینٹ اتار دیا کرتے ہیں. تو بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، سامنے والے کو مارنے لگتے ہیں. تو بچہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس کی اپنی ایک عزت ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کی عزت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے وہ رکشہ چلا رہا ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز چلا رہا ہو، چاہے وہ بس چلا رہا ہو. حالانکہ بہت بڑی ایگزامپل دی ہے. گاڑی والا موٹر سائیکل والے کی عزت نہیں کرتا اور موٹر سائیکل والا رکشے والے کی عزت نہیں کرتا. اس کے علاوہ قرآن ایک فرقان ہے، یعنی کسوٹی ہے، ایک ایسی کسوٹی جس پر آپ اپنے ایکشنز کو گھس کر یہ انالائز کر سکتے ہیں کہ کیا آپ قرآن کے راستے پر ہیں یا اس سے الگ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ قرآن ایک رحمت ہے جس کا مقصد ہے لوگوں کو بھلائی اور رحم کا راستہ دکھانا اور انہیں اچھائی کی طرف گائیڈ کرنا. شاہ ولی اللہ دہلوی اس بات کو ایک اور لیول آگے لے جا کر اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ قرآن ایک خط ہے، ایک ایسا خط جو کہ زمین اور آسمانوں کے بادشاہ نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس دنیا میں امن قائم رہ سکے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حق اور انصاف کر سکیں. اور وہ لوگ جو اس کتاب سے دور ہیں وہی انسانیت کے امن کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے انوسار غزہ میں 78,000 سے زیادہ بچے بھوک کا سامنا کر رہے ہیں. اور جب آپ اس قرآن کو اور گہرائی سے سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کا کام صرف انفارمیشن دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام ہے آپ کی لائف کو ٹرانسفارم کرنا، آپ کو بیٹرمنٹ کی طرف، اچھائی کی طرف لے کر جانا. اسلام کے ون آف دا گریٹسٹ اسکالر امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب جواہر القرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ قرآن ایک کبھی نہ ختم ہونے والے سمندر کے جیسا ہے جس کا مقصد ہے انسان کو اللہ کے قریب کرنا. پر افسوس ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس سمندر کے کنارے کھڑے کھڑے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، کبھی اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی ہم صرف باہر سے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے رہتے ہیں، یہ کبھی کوشش ہی نہیں کرتے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب بھی سمجھیں، اس کے پیچھے کی حقیقت کو بھی جانیں. اور جو لوگ ہمت کر کے اس کی گہرائی میں اترنا شروع کرتے ہیں وہ ایسے ایسے موتی اور جواہر باہر نکال لاتے ہیں جس کو دیکھ کر دنیا حیران ہوتی ہے. ایک بار دو انگریزوں نے اسلام کے بہت بڑے عالم سے پوچھا، آپ کا قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں کچھ نہیں چھوڑا، کیا واقعی آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ بے شک، مجھے اس بات پر مکمل یقین ہے. اچھا تو کیا آپ کی قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ 10 کلو گیہوں سے کتنی روٹیاں بنیں گی؟ بالکل، قرآن میں اس بات کا بھی جواب ہے. عالم نے اپنے شاگرد کے کان میں کچھ کہا اور تھوڑی دیر بعد شاگرد ایک بیکر کو یعنی روٹی بنانے والے کو واپس لے کر آ گیا. عالم نے بیکر سے پوچھا، بھائی 10 کلو گیہوں سے کتنی روٹیاں بنتی ہیں؟ حضور، اگر چھوٹی روٹیاں بنائیں تو تقریباً 250، درمیانی ہوں تو قریب 180 اور بڑی روٹیاں بنائیں تو اندازاً 150 روٹیاں تیار ہو جائیں گی. یہ بات سن کر دونوں نے بہت زور کا ٹھاکا لگایا اور کہنے لگے، ارے یہ جواب قرآن نے کہاں دیا؟ یہ تو آپ کے اس نان بائی اس بیکر نے دیا ہے. یہ جواب تو اس نان بائی نے دیا ہے، آپ کی قرآن نے تھوڑی. عالم مسکرائے اور عالم نے کہا، قرآن میں لکھا ہے اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں، اور میں نے وہی کیا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو جانتا ہے، جو ایکسپرٹ ہے. اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو. یہ چھوٹا سا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن ہر چیز کا جواب ہے، ضرورت ہے تو ان جوابوں کو ڈھونڈنے والے کی. موریٹینین اسکالر سیڈی عبداللہ ابن الحج ابراہیم قرآن کو ڈیفائن کرتے ہوئے فرماتے ہیں، القرآن لفظ منزل علی محمد للإعجاز وللتعبد، یعنی قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام ہے، وہ اسپیچ ہے جسے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया गया और जिसे सुनकर सहाबाओं ने कंपाइल किया, यानी एक बुक की शक्ल दी। और ये कुरान एक ऐसा कलाम है जिसको कोई इंसान रेप्लिकेट नहीं कर सकता और सिर्फ इसकी तिलावत करना ही अपने आप में एक इबादत है। लेकिन इस डेफिनेशन में दो बहुत गहरे राज छुपे हैं। इजाज़ी का मतलब होता है वो जो कॉपी नहीं हो सकता, और शायद यही वजह है कि कुरान के चैलेंज करने के बावजूद भी कोई भी इंसान कुरान की जैसी एक आयत नहीं बना पाया जिसके अंदर लैंग्वेज का इतना ज़्यादा परफेक्शन हो, जो इतनी ज़्यादा डीप हो और जो हज़ारों यानी क़यामत तक के लिए रेलेवेंट रह सके। दूसरा लफ्ज़ है ताबुद। ताबुद का मतलब होता है इबादत, यानी सिर्फ इस किताब की तिलावत करना ही इबादत है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बारीक बात छुपी है। जब हम उलमाओं के अंडरस्टैंडिंग को पढ़ते हैं कुरान के बारे में, तिलावत के बारे में, तब हमें पता चलता है कि तिलावत के अंदर 3 लेयर्स हैं। सबसे पहला है ज़ुबान, यानी ज़ुबान से पढ़ना। दूसरा है जो पढ़ा जा रहा है उसे दिल से यकीन करना। और तीसरा है अमल, यानी जो भी पढ़ा जा रहा है उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना। और शायद इसी वजह से अब्दुल्ला इब्ने उमर को तकरीबन 8 साल लग गए थे सूरह बकरा को याद करने में, क्योंकि सहाबा का रूल था कि वो 10 आयतें पढ़ते, उन्हें समझते और तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक कि पिछली 10 आयतों पर उनका अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। इवन बहुत सारी नरेशन में हमें मिलता है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकरीबन 12 साल का वक्त लगा सूरह बकरा को हिफ्ज़ करने में। और जब उन्होंने सूरत को हिफ्ज़ कर लिया तो आपने पूरे एक ऊँट की कुर्बानी देकर सारे मक्का को दावत दी। क्या बात है अल्लाह, इतना सारा गोश्त कहाँ से आया? दिल भर कर खाओ बहन, ये उमर ने जो कुरान हिफ्ज़ किया है उसकी दावत का गोश्त है। माशाअल्लाह। अल्लाह उमर के इल्म में इजाफा करे। सूरह बकरा को हिफ्ज़ करना और फिर उसकी तालीमात पर अमल करना करेंगे हम। सूरह बकरा काम नहीं है। सही कहते हैं आप। दावत में मजा आ गया। इंशाअल्लाह मेरा भी हिफ्ज़ हो जाएगा तो मैं भी दावत दूंगा। क्यों नहीं, जरूर जरूर। कुरान के लफ्जों को सीने में हिफ्ज़ करना कमाल है। ये वजन लेकर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। इसे सिर्फ उमर और अबू बकर जैसे पक्के ईमान वाले ही उठा सकते हैं। कुरान के लफ्ज़ों का वज़न कितना भारी है इसका अंदाज़ा आप तिरमिज़ी की इस हदीस से लगा सकते हैं कि जब एक बार सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद बालों को देखा तो आपसे कहा, ए नबी पाक, आपके बाल तो बहुत जल्दी सफ़ेद हो गए, ऐसा क्यों है? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह हूद और जैसी और सूरतों ने मेरे बालों को सफ़ेद कर दिया, मुझे ज़ईफ़ कर दिया। You know, when this surah was revealed, it appeared as if the Prophet sallallahu alaihi wasallam is so much grieved, is under such a pressure that he appeared to be old. हज़रत अबू बकर ने पूछा, हुजूर क्या हुआ, आप पर बुढ़ापा तारी हो गया अचानक? फरमाया, शय्यबतनी हूदुन व अख़वातुहा, मुझे सूरह हूद और उसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया है। क्योंकि उन सूरतों का अंदाज ऐसा है कि जैसे मोहलत ख़त्म हुआ चाहती है और अजाब का धारा जो है अब छूटने वाला है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कुरान अगर अपने आप को इतनी तरह से डिफ़ाइन करता है, उसके बावजूद भी लोगों के बीच इसको लेकर इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न, इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन क्यों है? उसके पीछे शायद बहुत बड़ी वजह यह है कि कुरान सीक्वेंस में बात नहीं करता। यानी जब आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें कहानी शुरू से शुरू होती है, यानी क्रोनोलॉजिकल होती है। उसमें कैरेक्टर्स के नाम होते हैं, लोकेशन होती है और फिर कहानी आगे बढ़ती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुरान इस तरह के सीक्वेंस में बात नहीं करता। कुरान के अंदर तारीखें मेंशन नहीं होती, लोकेशन मेंशन नहीं होती। कई बार जिसके बारे में बात हो रही है उसका नाम तक भी मेंशन नहीं होता। जैसे सूरह यासीन में हम पढ़ते हैं, वजा मिन अक्सल मदीनती रजुलुन यसा क़ाला या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, कि एक आदमी बहुत दूर शहर के कोने से आया और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम नबी को क्यों नहीं मानते, ये तो सच्चे लोग हैं। और फिर कुरान इस इंसान के एफर्ट के बारे में बताता है कि किस तरह इसने लोगों को बताया, समझाया और आखिर में इसकी कौम ने इस इंसान को कत्ल कर दिया। अब हम इस इंसान के सारे एफर्ट और कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नहीं पता कि ये इंसान कैसा दिखता था, इसकी क्या उम्र थी, इसकी क्या चाल ढाल थी, इसका क्या नाम था या ये किस शहर से आया था। लेकिन कुरान ने एक आम इंसान को, उसके एफर्ट को मेंशन किया और ता क़यामत के लिए इसको खास कर दिया। सही बात है। दिस इज सैड।
اور اسی طرح قرآن میں اچانک سے ایک ہسٹوریکل قصہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر بیچ میں کوئی قانون کی آیت آ جاتی ہے، اور پھر آخرت اور قیامت کا ذکر آ جاتا ہے۔ سیکوینس وائز نہیں، شاید اسی لیے یہ کتاب بہت سارے لوگوں کے لیے کنفیوژن کی رینڈملی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جا کر سوچیں تب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، جو اس ساری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، چلانے والا ہے، اسے لٹریچر کے، رائٹنگ کے کسی رول کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ حمدہ یوسف اس بات کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں، رات کے آسمان کو دیکھیے، ایک عام انسان جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے صرف بکھرے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، ان کی کوئی شکل نہیں، کوئی ڈیزائن نہیں، کوئی سیکوینس نہیں، لیکن اگر کسی ایکسپرٹ ایسٹرونومر کو وہاں کھڑا کر دیا جائے تو وہ انہی بکھرے ستاروں میں شیپس دیکھ لیتا ہے، وہ کانسٹیلیشنز کو پہچان لیتا ہے، وہ ان ستاروں کو ان کے نام سے جانتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن سیکوینس میں نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کو جاننے کا شوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس آیت کو کس آیت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ تو اب تک کیا بات سیکھی ہم نے کہ قرآن بکھرا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا اسٹرکچر عام دنیا کی کتابوں سے مختلف ہے، الگ ہے۔ دوسرا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسپیچ ہے، وہ بات ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی، اور پھر آج یہ ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ تیسری بات کہ قرآن کی تلاوت کرنا ہی اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، لیکن تلاوت کا مطلب صرف اور صرف پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر اس کو سمجھنا، دل سے یقین کرنا، اور پھر اس پر عمل کرنا کمپلیٹ تلاوت کہلاتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ قرآن کو پڑھیں تو کوشش کیجئے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، ورنہ آپ کی تلاوت شاید مکمل نہیں ہوگی۔ شیخ بڑی اچھی اگزامپل دیتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ ایک اونٹ بھر کے کتاب پڑھنے سے بہتر ہے ایک کتاب کا یاد ہونا، اور ایک کتاب کا یاد ہونے سے بہتر ہے ایک لائن کا سمجھ میں آنا۔ حفظ سطرين خير من قراءة وقرين. To memorize 2 lines is better than to reading 2 camel loads. And then he said وفهم سطرين خير من حفظ وقرين. But to understand 2 lines is better than to memorize 2 camel loads of knowledge. یاد رکھیے قرآن کو سمجھنا اسے حفظ کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اب ایک گہرا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ قرآن اللہ کی اسپیچ ہے، اللہ کی بات ہے، اور یہ ایک رحمت ہے، ایک دوا ہے، ایک شفا ہے، اور قرآن ایک سمندر کی طرح ہے، بہت زیادہ اس کے اندر گہرائی ہے، لیکن مجھے یہ تو بتائیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، میں اسے پڑھوں کیوں؟ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب جواہر القرآن میں قرآن کے مقصد کو 6 ڈویژن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور ان میں پہلے 3 ڈویژن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے ہے the one to whom men are called، یعنی اللہ کو جاننا، یہ پتہ کرنا کہ وہ رب کون ہے جس کی یہ کتاب ہے، جس نے نبیوں کو بھیجا، جو مچھلیوں کو پالتا ہے، جو دنیا کو چلاتا ہے، جو ماؤں کے پیٹ میں چہرے بناتا ہے، جس کے پاس ہمیں واپس جانا ہے۔ اور بات ٹھیک بھی ہے، اگر ہم یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ بھائی وہ کون ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اور وہ کیا کیا ہمارے لیے کر رہا ہے، تو پھر ہم اس پر یقین کیسے کریں گے؟ یقین کیسے کریں گے؟ محبت اور بھروسہ دونوں بڑھتے ہیں۔ قرآن کا دوسرا مقصد ہے انسانیت کو اس راستے کی طرف گائیڈ کرنا جو راستہ اللہ کی طرف انہیں لے جاتا ہے، یعنی وہ ہمیں جس سیدھے راستے پر چلنے کو کہتا ہے اس سیدھے راستے کو جاننا، اور یہ سمجھنا کہ کس طرح سے اس سیدھے راستے کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس پر دنیا کی برائیوں کو اوائڈ کرتے ہوئے، ہر چلاکی، ہر دھوکے کو نہ کہتے ہوئے، بندہ جب ایک روز اپنے رب سے ملے گا تب اس کا رب اس کی طرف سے منہ نہیں پھیرے گا، بلکہ اپنے بندے کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ لا الہ صحیح بات ہے۔ قرآن کا تیسرا مقصد ہے یہ سمجھانا کہ جب بندہ اپنے رب سے ملے گا تب کیا ہوگا۔ قرآن کا یہ حصہ آخرت کے اس لمحے کی تصویر کھینچتا ہے جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بالکل سامنے کھڑے ہوں گے، جب موت اور زندگی کی سرحدیں بہت پیچھے چھوٹ جائیں گی، جب انسان نور کے روشن پردوں کے درمیان
اپنے رب کے بالکل قریب بالکل تنہا کھڑا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا، وہ اعمال وہ کام جو اس نے تب کیے جب وہ دنیا کی بھیڑ میں یہ بھول گیا کہ کوئی آنکھ اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی ہے۔ وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا، کیوں نہیں، اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو اس سیکشن میں کیا سیکھا ہم نے کہ قرآن کے 6 مقصد ہیں، جس میں سے شروعاتی 3 مقصد ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کو جاننا، اس کے بعد اس راستے کو جاننا جس پر چل کر ہمیں اپنے اللہ سے ملنا ہے، اور تیسرا بہت زیادہ امپورٹنٹ کہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملیں گے تب آپ کی کنڈیشن کیا ہوگی۔ چوتھے ڈویژن کی طرف آتے ہیں، یعنی چوتھے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو باقی کے 3 ڈویژن ہیں نا، یہ اصل میں مدد کرتے ہیں پچھلے 3 مقصدوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس ڈویژن میں ان لوگوں کے حال، ان کے قصے بتائے جا رہے ہیں جو اللہ کے بتائے راستے پر چلے، اور ان لوگوں کی بھی بات کی جا رہی ہے جو اللہ کے بتائے راستے پر نہیں چلے۔ ایز اے مسلم ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ساری دنیا امت محمدیہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ میسیج آپ نے سب تک پہنچانے کا حکم دیا ہے اور سب کو دیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا فرق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں اس بندے کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی جس تک میسیج نہیں پہنچا، یا پھر ایک ڈسٹارٹڈ، ایک ٹوٹا پھوٹا میسیج پہنچا۔ مثال کے طور پہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی قرآن کی تلاوت کس طرح سے کرنی ہے، آپ کو میسیج مل گیا۔ اب اگر آپ اس کے باوجود بھی قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھتے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں شاید آپ کی پکڑ ہوگی۔ اسی طرح اب آپ جانتے ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کسی اور کو مت پوجو، کسی کی شرکت مت کرو، کسی کو میرے ساتھ شریک مت کرو۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں یا پھر اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شامل کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی پکڑ کے دائرے میں آ جائیں گے، اور اس بات کا ذکر ہمیں سورہ بقرہ میں بھی ملتا ہے۔ بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔ یہ آیت اصل میں جملہ حالیہ ہے، یعنی یہ بندے کا حال بتاتی ہے کہ تم جانتے تو ہو کہ وہ اکیلا ہے جو ساری دنیا کو چلانے والا ہے، اس کے باوجود بھی تم اسے جھٹلاتے ہو، اس کے ہونے سے انکار کرتے ہو، یا پھر اس کے ساتھ اور چیزوں کو شریک کرتے ہو، شامل کرتے ہو۔ اور اسی لیے نبیوں نے ایک سے ایک میریکل، ایک سے ایک معجزے کر کے دکھائے تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا جا سکے کہ واقعی اس ایک اللہ نے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے، ان نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف گائیڈ کیا جا سکے۔ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے اور آرگیومنٹ کرتے رہے، بار بار سچ کو جھٹلاتے رہے۔ ذرا دیکھو تو انہیں، خود کو نبی کہتے ہیں۔ ہاں بہت لوگوں نے مذاق اڑایا، سراسر جھوٹے نبی پاک پر اتنا الزام لگایا، پتھر تک پھینکتے تھے وہ۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فادر سے، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ آر یو سیریس، آپ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آپ خود مینوفیکچر کرتے ہیں؟ ہم بھی آج ان چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں جو ہم نے خود مینوفیکچر کی ہیں، جیسے موبائل کے ساتھ، پورنوگرافی کے ساتھ، آئیڈل ورشپنگ کے ساتھ، پیر فقیر تعویذ کے ساتھ۔ ایون بہت سارے لوگ تو اپنے پیشن کے ساتھ اتنے زیادہ اٹیچڈ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو جھٹلا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے جمال بھائی، 2 منٹ کا بریک لیتے ہیں، چائے پئیں گے؟ قرآن کے یہ قصے ہمیں ایک ریئل لائف ایگزامپل دینا چاہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا اور ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ شیخ فخر الدین رازی اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ قرآن کی بے شمار آیتیں اصل میں ایک عقلی دلیل ہیں، یعنی انٹلیکچول آرگیومنٹس ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے دماغ پر زور ڈالیں اور اپنے آس پاس دیکھیں اور سوچیں کہ جسم اپنے آپ کیسے بن سکتا ہے، یا آسمان کیسے بن جائے گا، ایک چھوٹا سا بیج پھٹ کے اتنا بڑا پیڑ کس طرح سے بن سکتا ہے۔ ڈویژن 6 میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جس سفر پر ہم نکلے ہیں اس سفر پر چلنے کے آداب کیا ہیں، یعنی یہ دنیا ایک سفر ہے اور آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے، تو قرآن بتاتا ہے کہ اس دنیا میں
کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے رہنا ہے، کس کو کتنی پراپرٹی دینی ہے، کس کو کتنا حق دینا ہے، غریبوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ اصل میں یہ قرآن کا حصہ ایگزیکٹلی مینول کی طرح کام کرتا ہے، اور بات ٹھیک بھی ہے۔ اگر بندے کی مینٹل کنڈیشن، اس کی فزیکل کنڈیشن ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر وہ کس طرح سے سفر کو پورا کرے گا۔ بہت سارے قرآن کے اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت اصل میں ایک سیڑھی ہے، ایک ایسی سیڑھی جو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب پہنچاتی ہے، اور اسی لیے ان آیتوں کو، ان سیڑھیوں کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ان آیتوں کو 2 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے جواہر، یعنی روبیز، ٹوپاز، ہیرے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو اللہ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کیسا دکھتا ہے، اللہ کس طرح سے دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، اللہ کس طرح بندے کی باتوں کو سنتا ہے، اور کس طرح ہر بار دھڑکن دھڑکنے سے پہلے اللہ سے پوچھتی ہے کہ اللہ میں چلوں، تو اللہ کہتا ہے ہاں چلو، تو میں چلوں کہ ہاں چلو، تو میں چلوں کہ ہاں چلو۔ تو بندہ ان آیتوں کے ذریعے اپنے اللہ کو جانتا ہے اور بہتر طریقے سے اس کے قریب ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی سب سے زیادہ یہی آیتیں مینشن ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے پرلز، یعنی موتی۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب پہنچنا ہے۔ اس میں آپ کا ایمان، آپ کا اخلاق، آپ کے کام، دنیا کے دستور، ہر طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ تو اس انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے قرآن ہمارے لیے ایک ٹریزر باکس کی طرح ہے، جس کو آپ جب کھولیں گے نا تب آپ کو بے انتہا جواہر دکھیں گے، جواہرات ملیں گے۔ صحیح بات ہے، اگر صحیح سے پڑھیں گے اور عمل کریں گے۔ ہماری ویڈیو کے آخری حصے میں شاید بہت سارے لوگ بہت زیادہ بےتاب ہوں گے یہ سوچ کر کہ ارے ہم اتنے وقت سے، ان میں بھی شامل ہوں، کہ ہم اتنے وقت سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ شاید دہل گئے ہوں گے، کیونکہ ہم اور آپ جس طرح کی سوسائٹی میں جی رہے ہیں، جہاں سے ہم آتے ہیں، وہاں پر قرآن تو حفظ کرایا جاتا ہے، آیتیں تو یاد کرائی جاتی ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ قرآن ہے کیا، کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ قرآن کے بہت اچھے سے سمجھایا ہے انہوں نے، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کس طرح میں قرآن کی گہرائی میں اتروں، اور کس طرح صرف پڑھنا تلاوت نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے تو بڑے گہرے راز ہیں۔ اور اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مکتوب بھائی اب ہم ایسا کیا کریں جو ہمارا رشتہ بھی قرآن کے ساتھ بالکل ویسا بنے جیسے صحابہ کا تھا۔ سب سے پہلا کام، قرآن کو ایک رسم کی طرح ٹریٹ کرنا بند کر دیجئے۔ رمضان میں، میت میں، نئے گھر میں پڑھنے کے بجائے اسے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اور میں ایک بہت زیادہ کنٹروورشل بات کہہ رہا ہوں، لیکن کہنا بہت ضروری ہے، قرآن کو اپنی گاڑیوں میں، اپنے گلوں میں لٹکانا بند کیجئے۔ قرآن کی آیتیں آپ کی گاڑی کا انشورنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت زیادہ ڈینجرس معاملہ ہے کہ آپ تو گپے لگا رہے ہیں، آپ کی گاڑی میں گانے بج رہے ہیں، قہقہے اٹھ رہے ہیں، اور قرآن کی آیت وہاں پر اس طرح سے جھول رہی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی، کوئی اوتھینٹک ریفرنس نہیں ملتا، 99% لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، ملتا ہو کہ کسی صحابہ نے قرآن کو یاد تو کیا نہیں لیکن گلے میں لٹکا لیا، یہ سوچ کے کہ میں اس سے سرکشت رہوں گا، دنیا کی برائیوں سے بچا رہوں گا۔ قرآن کی آیتوں کا مقام آپ کے گھر میں سجاوٹ کے لیے نہیں ہے، آپ کے گلے میں تعویذ کی طرح لٹکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ دل میں انہیں سنبھال کر رکھنے کے لیے ہے، حفظ کرنے کے لیے ہے۔ تو کیا کرنا ہے آج سے؟ قرآن کھولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکیے اور اپنے اللہ سے، اپنے آپ سے کہیے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں اب آپ کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے لیے میرا دل نرم کیجئے اور میری زندگی میں اسے اتار دیجئے۔ جب نیت بدلے گی تو تجربہ بھی بدلے گا۔ دوسری غلطی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کی ہر کتاب ہمیں سمجھ کر پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں سوچتے ہیں تلاوت کر لو ثواب مل جائے گا، ثواب تو مل جائے گا لیکن اللہ کا پیغام نہیں ملے گا، بلکہ خود قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے کہتا ہے بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ تو روز صرف 10 یا چاہے 2 آیتیں ہی پڑھیں، لیکن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے، دھیرے دھیرے پڑھیے۔ جہاں جنت کی بات ہو رہی ہے وہاں مسکرائیے، جہاں جہنم کا ذکر ہو رہا ہے وہاں گھبرائیے، قرآن کو محسوس کیجیے۔ تیسرا، کناروں سے گہرائی تک۔ قرآن ہمارے گھر میں ایک سمندر کی طرح پھیلا ہوا ہے،
پر ہم کنارے پر کھڑے باقی کاموں میں مصروف ہیں. تو وقت نکال کر غوطے لگائیے تاکہ آپ بھی جواہر کو نکال سکیں اور آگے آنے والی اپنی نسلوں کو دے سکیں. اس کے لیے تفسیر پڑھیے اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم سنیے اور دیکھیے. اور آخری کام، یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک انسان کے بن جانے کا طریقہ ہے. قرآن پڑھتے وقت صحابہ اس لیے روتے تھے کیونکہ انہیں احساس تھا کہ اللہ ان سے بات کر رہا ہے. اور جب ہم بھی اپنا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ بنائیں گے، اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے، تب قرآن ہمارے لیے انفارمیشن نہیں بلکہ ایک ٹرانسفارمیشن بن جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری صرف اتنی کوشش ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ کو یہ اندازہ لگے کہ قرآن کا سمندر کتنا گہرا ہے. ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ ٹچ تک نہیں کیا اس سمندر کو. تو اگر آپ اس قرآن کی گہرائی میں اور زیادہ اترنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں بہت ساری کتابیں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل کرا دی ہیں. آپ جائیے ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اگر یہ کتابیں آپ کی زبان میں نہیں ہیں تو آج بڑی آسانی سے AI کا استعمال کر کے آپ ان کتابوں کو، ان پیجز کو اپنی زبان میں کنورٹ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت جلد سورہ فاتحہ کا سلسلہ شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. قرآن کو تھام لو. تو گائز ایز یوزول ایز یوزول لائک جیسے ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں ٹاپ کلاس، ایک نمبر. مطلب ان کی نا محنت دکھتی ہے. اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنا، بچوں تک پہنچانا، ویڈیوز میں انٹرسٹ کے ساتھ، بہت بڑھیا انیشیٹو ہے. ایکچوئل میں اسلام کو نے یہ بہت اچھے طریقے سے ریلی مکتوب جی اپنی ویڈیوز کے ذریعے ریپریزنٹ کر رہے ہیں دنیا کے سامنے. جیسے ہم جیسے نان مسلم یا کوئی بھی نان مسلم، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے عیسائی ہے، جین ہے، بودھ ہے، کچھ بھی ہے، مطلب جن کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، قرآن کے بارے میں کچھ نہیں پتا، پروفٹ محمد جی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، باقی نبیوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، کئی ساری ایسی مسکنسیپشن ہیں جو نان مسلمس میں اسلام کو لے کر پھیلی ہوئی ہیں، وہ ساری ان متھ کو، ان مسکنسیپشن کو ان ویڈیوز کے تھرو دور کیا جا رہا ہے. بالکل. تو یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے قرآن کی، اسلام کی صحیح امیج پوری دنیا کے سامنے لانے کی. مطلب قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، بالکل اس کو عمل کرنا ہے اپنے آپ پہ، اس کی باتیں ماننی ہے. تو اس میں ایک بہت بڑھیا اگزامپل دی ہے کہ جب کوئی بھی نبی تھے، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ رونے لگ جاتے تھے. صحابہ تھے وہ، صحابہ جب تھے وہ رونے لگ جاتے تھے. وہ کیوں روتے تھے؟ کیونکہ کنیکشن ہوتا ہے نا جب بھگوان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تو آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے، وہ سمجھ کے کرتے تھے نا، اس لیے ان کو ایسا لگتا تھا کہ اللہ ان سے خود بات کر رہا ہے. تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ دکھ وہ جو ہے نا اب دنیا سے نہیں، اپنے خدا سے مانگ رہے ہو، بات کر رہے ہو، وہی سلیوشن دے گا آپ کو. بالکل. یہ میں اس لیے بتا پا رہی ہوں کہ کہیں نہ کہیں میں نے یہ چیزیں فیل کی ہوئی ہیں. جب بھی چلو ہم ہندو ہیں تو ہم مندر میں بیٹھتے ہیں، تو ہم اپنے گرنتھ پڑھتے ہیں، بھاگوت گیتا پڑھتے ہیں، تو کئی بار ایسے ہوتا ہے نا کچھ جگہوں پہ جا کے میرا رونا چھوٹ جاتا ہے. تو میں نے وہ چیزیں فیل کی ہوئی ہیں، اس لیے میں وہ انٹرلنک کر پاتی ہوں چیزیں. بالکل صحیح بات بولی آپ نے. مطلب انہوں نے بھی ریلی مکتوب جی نے یہی بولا ہے کہ اگر تو آپ کسی بھی ریلیجیس بک کو، قرآن کی بات کرتے ہیں کہ اگر قرآن کو آپ صرف ایک کتاب کی طرح پڑھو گے تو پھر آپ رٹا ضرور مار لو گے کہ آپ کو آپ نا خود کو ایک پراؤڈ فیلنگ دلوا دو گے، کہ اپنے دل کو تسلی دے لو گے کہ دیکھو جی میرے کو تو پوری قرآن آتی ہے، میں پوری تلاوت کر لیتا ہوں، دوسروں کو بھی بتا دو گے، لیکن آپ کی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا. آپ وہی حرکتیں کر رہے ہوں گے جو آپ 10 سال پہلے کر رہے تھے قرآن پڑھنے کے بعد بھی. اگر آپ صحیح سے نہیں سمجھو گے تو اگر آپ قرآن کی 2 آیتوں کو، چاہے آپ 2 ہی آیتیں پڑھو یا ایک ہی سورہ پڑھ لو، ساری سورہ نہیں بھی، ہمیں نے تو قرآن پڑھی بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا سمجھ ضرور آ گیا کہ قرآن میں میسج کیا دیا گیا ہے. تو آپ دنیا کے چاہے سب سے خراب انسان بھی ہو نا، تب بھی اگر آپ قرآن کی 2 آیتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو توبہ کرتے ہوئے پڑھو گے نا، کہ آج سے میں نے آپ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے کہ آج سے آپ مجھے سنبھالو، جس بھی ڈائریکشن میں اللہ تعالیٰ آپ نے میرے کو لے کے جانا ہے آپ میرے کو لے کے جاؤ. میں بہت بڑا گناہ گار ہوں یا گناہ گار ہوں، مطلب کوئی لڑکی ہو تو وہ بھی بول سکتی میں گناہ گار ہوں، تو میرے کو آپ بچاؤ، آپ مجھے شرک سے بچا کے ایک اچھے
अच्छे रास्ते पे लेके जाओ, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने आप कोई स्टेप उठा सकूं, तो आप मेरे को गाइड कीजिए। जब आप खुद को सरेंडर करते हो ना खुदा के सामने, तो वो अपने आप आपको रास्ता दिखाने लग जाता है, क्योंकि पहला स्टेप तो आपको ही लेना है। खुदा बोलता है, अल्लाह बोलता है कि तू भाई एक स्टेप तू आगे बढ़ा मेरी तरफ, मैं तेरे लिए 2 स्टेप आगे बढ़ूंगा। तो हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी भाई। जब तक बच्चा अपनी माँ के सामने चिल्लाता नहीं है ना, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। सही बात है, माँ को भी नहीं पता लगता कि बच्चे को भूख लगी है। तो अल्लाह ताला के का भी है, वो भी हमारी माँ है, वो भी हमारा बाप है, वो सब कुछ वही है। पर मैं इस चीज पे मतलब थोड़ा डिसएग्री करूंगी। क्या रीजन इज कि अल्लाह ताला को सब पता है, आप चाहे रो उसके आगे, चाहे आप ना रो, आप अगर उसके दुख में खुश हो, उसके खुशी में भी खुश हो। मेरा मतलब वो नहीं है, अल्लाह को सब पता है कि आपको, मतलब कहने का अगर एग्जांपल के साथ आपकी बात करूं कि दूध कब चाहिए और खाना कब चाहिए, अल्लाह को तो पता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि आपको अगर आपसे कोई काम, सपोज करो आप बार बार एक ही गलती करी जा रहे हो और आप सुधरना चाहते हो, अच्छे इंसान बनना चाहते हो, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा, तो आप खुद को सरेंडर कर दो अल्लाह के आगे। वो आपको अपने आप रास्ता दिखाएगा ना अल्लाह। वो इतना रहमत वाला है सबके ऊपर, वो उनकी, जहां तक मेरे को पता है, पूरी कायनात के ऊपर, हर इंसान के ऊपर, हर जीव जंतु के ऊपर उसकी रहमत बरस रही है। ये तो है नहीं, सूरज की किरणें सब लोगों के ऊपर एक बराबर पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक है, वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो घरों में रहेंगे अंदर या सूरज की किरणों में बाहर जाएंगे। तो वो पर्सनल चॉइस इंसान को दे रखी है खुदा ने। ये नहीं आप बोल सकते कि नहीं हम चिल्लाएंगे नहीं तो नहीं। मतलब मेरा मतलब ये है कि सरेंडर करो, अल्लाह आपको रास्ता दिखाएगा। और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि एक तो जुबान से पढ़ो, ठीक है, स्टार्टिंग वहीं से होगी आपकी, उसके बाद आपको दिल में उतारो उसको। थर्ड चीज, दिल में उतारने के बाद जो सबसे मेन स्टेप है, आप उसके ऊपर अमल करो। जैसे आपने कोई भी सूरा पढ़ ली, जैसे सूरा रहमान पढ़ ली, कुछ भी पढ़ लिया, उसमें जो एक आयत लिखी है ना, उसको मतलब, अगर आपको मतलब नहीं समझ आ रहा, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, कुरान में लिखी हुई है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो किसी समझने जिसको नॉलेज है उससे समझो, जो एक्सपर्ट है बेसिकली उस चीज पे, उससे समझो। तो कुरान में ये मेंशन है, पहले ही बोल दिया गया है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो किसी अच्छे एक्सपर्ट बंदे से समझो, सो दैट उस एक लाइन का मतलब आपकी जिंदगी में उतर जाए। फिर ऐसे करते करते आप सारी आयतों का, सारी सूरा का मीनिंग जब उतारने लग जाओगे अपने जीवन में, तो मेरे के हिसाब से 2-3 सालों में आप ऐसे इंसान बन जाओगे, आप बोलोगे यार मैं पीछे मुड़ के क्या था और क्या हो गया। तो बहुत ही, मेरी तो मतलब सच में, जैसे जैसे हम इस्लाम को जानते जा रहे हैं, कुरान को जानते जा रहे हैं, इनके रिचुअल्स के बारे में जानते जा रहे हैं, तो हम तो बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं। ऐसी और भी चीजें कई जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। कई नबियों के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, ना ये वीडियो की है, तो आगे हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग इस वीडियो के थ्रू कुरान को सही तरीके से समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे अमल करेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।